کو چلیے ابھی سعید بن ابی عروبہ سے متعلق میں آپ کو تفصیلی معلومات لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ عبدالاعلی بن عبدالاعلی کے جو استاذ ہیں سعید بن ابی عروبہ، سعید بن ابی عروبہ، سعید ان کے والد ابو عروبہ کنیت سے مشہور ہیں، ان کے والد کا نام ہے مہران، سعید بن ابی عروبہ یعنی مہران، ابو عروبہ ان کا نام کیا ہے؟ مہران العدوی ابو النضر الیشکری مولاہم البصری، 156 ہجری سن وفات ہے ان کا، مکثرین میں سے ہیں، بکثرت روایات ہیں۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں جو علی بن المدینی کا معروف قول ہے نا، جو 6 روایات سے متعلق، جو ملتقى الاسانید جن کو کہتے ہیں، ساری مرویات جن سے ہو کر کے آگے نکلتی ہیں، تو اس کے بعد پھر 6 کے نام لیے نا انہوں نے، 6 کے نہیں 12 کے، ان میں سعید بن ابی عروبہ کا بھی نام ہے۔ سعید بن ابی عروبہ 6ویں طبقے کے ہیں، اخرجہ الجماعہ، 6واں طبقہ یعنی الذین عاصروا صغار التابعین۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ثقۃ حافظ لہ تصانیف کثیر التدلیس واختلط وكان من اثبت الناس في قتادہ۔ کتنی باتیں آ گئی دیکھیں، ثقۃ حافظ لہ تصانیف، اہل علم کہتے ہیں کہ علماء اسلام کون؟ صحابہ، تابعین وغیرہ میں، تو علماء اسلام میں جو تصنیفی کام ہوا ہے نا، ان میں جو اولین طبقہ ہے جنہوں نے قلم اٹھایا، مستقل تصنیفی کام کیا، ان میں سعید ابن ابی عروبہ بھی ہیں، جو بصرہ میں آغاز کیا تصنیف و تالیف کا۔ کہا کہ لہو تصانیف لیکن کثیر التدلیس، ایسے کئی ایک اصحاب علم کے نام ابو الحجاج المزی اور ابن حجر نے تہذیب الکمال اور تہذیب التہذیب میں، ابو الحجاج المزی نے تہذیب الکمال میں اور ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اس درجے کی اس قدر بڑی تعداد میں اہل علم کے نام لکھے ہیں کہ کن کن سے یہ روایت کرتے ہیں اور ان کا سماع ثابت نہیں ہے، لقاء ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان سے سماع ہی ثابت نہیں ہے لیکن وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو کثیر التدلیس، جب بات آئے گی جس روایت سے متعلق وہاں اس کی نشاندہی ہوگی۔ کثیر التدلیس واختلط وكان من اثبت الناس في قتادہ، ایک تو ابھی کیا پڑھایا گیا آپ کو؟ عبدالاعلی بن عبدالاعلی، ان سے روایت کب کیا؟ اختلاط سے پہلے، اور اس سند میں سعید بن ابی عروبہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ قتادہ سے۔ کہا کہ وكان من اثبت الناس في قتادہ۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ جو روایات کو انتخاب کر کے جو احادیث لاتے ہیں کس قدر گہرائی ہوتی ہے وہ دیکھیں آپ، سمجھ گئے اس بات کو؟ جی آگے دیکھیں، یحییٰ بن معین، ابو زرع الرازی، امام نسائی، احمد بن عدی الکامل میں، احمد بن عبداللہ العجلی معرفت الثقات میں، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی، ان کا جو حفظ و اتقان ہے وہ دیکھیں آپ، ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لم یکن لسعید بن عروبہ کتاب انما كان يحفظ ذلك كله، کہ سعید بن ابی عروبہ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ کتاب دیکھ کر کے وہ سناتے ہوں، بلکہ وہ انما يحفظ ذلك كله، جو کچھ بھی ہے ان کی محفوظات، کسی سے سماع کرنا اور یاد کر لینا، کسی سے سماع کر کے اس کو لکھ لینا یا کسی سے املا کرواتے ہوئے لکھ لینا، کسی محدث سے سن کر کے لکھنا اور اس سے سنانا کسی کو، یہ نہیں تھا ان کا معاملہ۔ وَزَعَمُوا أَنَّ سَعِيدًا قَالَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَّا تَفْسِيرَ قَتَادَةَ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا مِعْشَرَ كَتَبَهُ إِلَيَّ أَنْ أَكْتُبَهُ، کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ صرف قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے صرف تفسیر لکھا کرتے تھے کسی کے مطالبے پر۔ میں نے ایک چیز نوٹ کیا، واللہ اعلم، جو میں جو روات سے متعلق شروع سے پڑھتے آ رہا ہوں کہ مختلطین کی جو طائفہ ہے، یعنی محدثین کا وہ طائفہ جو مختلطین میں معدود ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، ان میں بیشتر، سب نے بیشتر، اکثر وہ اہل علم ہیں جو یعنی حفاظ حدیث،
وہ نہیں ہیں جو کتاب دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے. جب کتاب ان سے فوت ہو گئی تو پھر عارضہ لاحق ہو گیا، کیونکہ حفظ و اتقان میں وہ مضبوط نہیں تھے. یا تو یہ وجہ، یا یہ وجہ ہے کہ سرے سے ان کے پاس کتاب نہیں، محض حافظہ، جو بڑھتی عمر کی وجہ سے ان پر اختلاط طاری ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بنیادی وجہ ہے بتا رہا ہوں جو عارضہ لاحق ہوا ہے. امام احمد بن حنبل ہیں، ان کو عارضہ لاحق نہیں ہوا. امام وکی کو عارضہ لاحق نہیں ہوا. امام بخاری کو آخری تک عارضہ لاحق نہیں ہوا. لیکن مختلطین کی جو جماعت ہے ان میں یہ ایک چیز نمایاں ہے، جو حفظ و اتقان میں تھے بڑھتی عمر میں ایسا ہوا ہے، یا حفظ و اتقان میں بہت تو نہیں تھے، کتاب پر دار و مدار تھا. یہ وجہ ہے. سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ جی. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایک بات ہے کہ قتادہ بن دعامہ سدوسی سے جو تعلق رہا ہے آنے والی سند میں آنے والے راوی جو ہے ان کے بارے میں دیکھیے. یحییٰ بن معین کہتے ہیں اثبت الناس فی قتادہ سعید بن ابی عروبہ ہشام الدستوائی وشعبہ. قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ سے روایت کرنے والوں میں المثبتین کون کون ہیں؟ کہا کہ سعید بن ابی عروبہ، ہشام ابو عبداللہ دستوائی، اور شعبہ بن الحجاج ابو بسطام البصریون کلہم رحمہم اللہ اجمعین. یحییٰ بن معین نے یہاں تک کہا کہ فمن حدثک من ہؤلاء الثلاثہ بحدیث عن قتادہ فلا تبالی الا تسمعه من غیرہ. بات واضح ہے؟ جی. ایک قابل غور بات جو ابھی میں آپ کو بتایا نا، باب دواء المبطون جو 24واں باب ہے، اس جگہ پر امام بخاری نے اسی حدیث کو لائے ہیں کچھ الفاظ بدل کے، اور سند بھی بدل کر ہے. سعید بن ابو عروبہ سے تو آگے کی سند وہی ہے، لیکن سعید بن ابو عروبہ کے جو پہلے کی والی سند ہے، جو سعید بن ابو عروبہ کے جو تلمیذ ہیں، یہاں کون ہیں؟ عبدالعلی بن عبدالعلی، اور ان کی تلمیذ کون ہیں؟ عیاش بن الولید. لیکن وہاں کون ہیں؟ وہاں سعید بن ابو عروبہ سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں. گویا عبدالعلی ابن عبدالعلی کی متابعت کون کر رہے ہیں؟ شعبہ. ایک تو خود عبدالعلی ابن عبدالعلی اختلاف سے پہلے سما کیا ہے اور وہ ثقہ راوی ہیں. مزید متابعت کس نے کی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ تقویت کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ شعبہ. تو یحییٰ بن معین نے کہا رحمہ اللہ کہ فمن حدثک، یعنی اذا حدثک من هؤلاء الثلاثه بحدیث عن قتادہ فلا تبالی ان لم تسمعه من غیرہ. کتنی بڑی بات ہے، واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. ابو داؤد الطیالسی وہ کہتے ہیں کہ کان سعید بن ابی عروبہ احفظ اصحاب قتادہ. قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے تلامذہ میں احفظ من اصحاب قتادہ. یہ سب جو اقوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کن کن کے؟ امام احمد بن حنبل کے، یحییٰ بن معین اور ابو داؤد الطیالسی. ان سب اقوال کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے اخص تلامذہ میں سے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کان اعلم الناس بحدیث قتادہ، کان اعلم الناس بحدیث قتادہ. جہاں تک مسئلہ ان کے اختلاط کا ہے، اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ ابو حاتم ابن حبان، حافظ ابن حبان المجروحین میں ان سے متعلق لکھتے ہیں کہ کان سمع عفوا الثقات میں کان سماع شعیب ابن اسحاق منہ سنۃ 44 و100 قبل ان يختلط بسنۃ. شعیب ابن اسحاق کا سعید ابن ابو عروبہ سے جو سما ہوا ہے وہ اختلاط سے 1 سال پہلے، کس سال؟ 144 ہجری کو، یعنی گویا کہ 145 ہجری میں ان پر اختلاط کا عارضہ لاحق ہوا. وہ ایک تاریخ معلوم ہو رہی ہے محدثین کے پاس. سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ نقطہ کہ کس وقت عارضہ لاحق ہوا، کب تک رہا، عارضہ لاحق ہونے سے پہلے کون کون سنے، آخر میں کس نے سنا، اختلاط طاری ہونے کے بعد یا جو ذوف طاری ہونے کے بعد کون سنے. یہ سبحان اللہ بالکل باریکی کے ساتھ گویا کہ الگ الگ فیل بنی ہوئی ہے، الگ الگ مرویات ہیں. یعنی ایک تعجب خیز بات ہے، یہ عجوبہ ہے. یہ اللہ اکبر کبیرہ پڑھتے ہیں تو حدیث رسول کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی باریک بینی عطا کی. بات ایک راوی سے متعلق نہیں، کتب ستہ کے آپ روات اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ
جو کتب ستہ سے باہر کے روات ہیں ان روات کو اجزا کر لیجئے آپ، یعنی کس قدر انبار ہے آپ اندازہ لگائیے. اللہ اکبر، غور کیجئے آپ. دیکھیے قال ابو حاتم یعنی ابو حاتم الرازی، سعید بن ابی عروبہ قبل ان یختلط ثقۃ، کہ اختلاط سے پہلے ان کا درجہ کیا ہے؟ ثقہ ہیں. امام وکیع رحمہ اللہ کہتے ہیں كنا ندخل على سعید بن ابی عروبہ فنسمع فما كان من صحیح حدیثه اخذناه وما لم يكن صحیحا طرحناه. یعنی یہ معیار یعنی اختلاط سے پہلے اور اختلاط کے بعد والی بات. محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط في آخر عمره. اسی لیے حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے بہت مفصل کلام کیا اور کہا ولا يحتج الا بما روى عند القدماء قبل الاختلاط مثل یزید بن زریع، یزید بن البصری معروف، وابن المبارک. ويعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها. البتہ اختلاط کے بعد جن حضرات نے ان سے سنا ہے ان کی روایات کو یعنی متابعت کے طور پر یا کچھ شواہد کے طور پر یا کچھ زائد لفظ یا طرق کو جمع کرنے کے لیے اس کے متعدد فائدے ہوتے ہیں. الاعتبار ایک خاص اصطلاح ہے محدثین کے پاس، اس نقطہ نظر سے ان روایات کو سامنے رکھا جائے گا، احتجاج کے لیے نہیں. اچھی طرح بات واضح ہوگی جی. امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں من سمع منہ بعد الاختلاط فلیس بشیء، یہ حکم ہے محدثین کا. ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں من سمع منہ سنۃ 42 فهو صحیح السماع. جو 42 ہجری کے سے پہلے ان سے سماع کیے ہوں تو ان کا سماع صحیح ہے. یعنی گویا کہ مقصود یہ ہے کہ 45 ہجری میں جو ان کا عارضہ لاحق ہوا وہ کم و بیش 42 ہجری کے آس پاس سے شروع ہو چکا تھا دھیرے دھیرے پھر ہوتے ہوتے 45 ہجری کے آس پاس میں ان کا عارضہ بہت قوی ہو گیا. 156 ہجری سے وفات ہے ان کا. 10 سال 9 سال 8 سال کے آس پاس ان پر یہ عارضہ لائق تھا. اچھی طرح بات واضح ہو گئی الحمدللہ جی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ان کے بارے میں کہ کان یقول بالقدر ویکتمہ. اسی لیے احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ کان لا يدعو الیہ. ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں بہت مفصل لکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ کلام سناؤں. وہ کہتے ہیں کہ سعید من ثقات المسلمین وله اصناف كثيرة وحدث عنه الأئمة ومن سمع منه قبل الاختلاط فإن ذلك صحيح حجة ومن سمع منه بعد الاختلاط لا يعتمد عليه وأرواهم عنه عبد الأعلى. اچھی طرح بات واضح ہو گئی جی. یہ قول بہت مفصل قول ہے.